تمام احباب بیٹھ جائیں، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، سب احباب بیٹھے ہیں اپنے اپنے سب بیٹھ نعرہ تکبیر، نعرہ زندہ باد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے شکر اس ذات کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، حی و قیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، رازق ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے ذکر کے لیے یہاں حاضر ہوئے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کے ہاتھ مبارک ید اللہ ہے، جس کا چہرہ مبارک وجہ اللہ ہے، جس کی آنکھ مبارک عین اللہ ہے. سبحان اللہ. حاضرین محفل، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عرس مبارک اولیاء موڑا شریف کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. میں تمام آنے والوں کا پیر صاحب کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص سب کا میں نام تو نہیں لے سکتا، پیر صاحب شجاع آباد شریف، پیر صاحب پھلکوٹ شریف، تمام جملہ خلفاء اعظام، کلر سیدہ سے آنے والے مہمان، مری سے جو قافلہ آیا ہے،
پنڈی کے اطراف سے، چاکرا چونترا سے، لاہور سے آنے والے مہمانان اور اسلام آباد سے، I-10 سے شامل ہونے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محفل، یہ محفل اولیاء موڑا شریف کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اولیاء نے موڑا شریف رحمہم اللہ کا جو درس تھا، جو انسانیت کے لیے خدمت تھی، اس کا تذکرہ کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا فیض اسی طرح جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ سبحان اللہ۔ اگر تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ اور ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی فرمایا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں لے کر جائے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار جگہ یہ تاکید فرمائی ہے کہ اپنی صحبت اولیاء کرام اور جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، صادقین ہیں، منفقین ہیں، متقین ہیں، ان کے ساتھ اختیار کرو۔ اور یہ اولیاء کرام جو ولی اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نام اس میں ولی جو ہے اس کی اضافت انسان کے ساتھ بھی کی ہے اور اپنے ساتھ بھی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ایمان والوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر
روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس کے اولیاء تو صرف متقی ہیں مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے. تو دوستو اللہ تو جن کا ولی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو نیک لوگ ہیں ان کا ولی اللہ ہے. ان کے تمام معاملات ان کے تمام امور جب اس بندے نے اپنی زندگی کے تمام معاملات سے دستبردار ہو کر اپنی زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں دے دی تو پھر اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا عبادت کرنا سب اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے. اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، تمام مال و دولت دنیاوی رغبت چھوڑ کر اللہ تعالی کی طرف اس کی رضا کی خاطر صرف اسی کی عبادت میں اپنا تن من وقت سب نچھاور کر دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو لوگوں کے معاملات، ان کی ہدایت، ان کی اصلاح کا بیڑا دے دیتا ہے اور ان لوگوں کو پھر ولی اللہ کہتے ہیں. دوستو ولی وہ ہے جو شریعت کا بھی پابند ہو اور لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی بھی ہو. وہ سچا اور اصل صوفی وہی ہے جو لوگوں کی فلاح اور شریعت خداوندی کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ مولا شریف صاحبزادہ والا شان. ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا مشاہدہ کرے اور یہ مشاہدہ تو نفس علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ یہ مجاہدہ تو نفس کیسے ہوتا ہے، جد و جہد کیسے ہوتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے قطع تعلقی اختیار کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تبدل اختیار کر کے حضور قلب کے ساتھ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر اس کو دل کو وہ تسکین ملتی ہے. جیسے حضرت بابا جی قاسم رحمت اللہ علیہ آپ نے مجاہدہ کیا اور مری کی اس جنگلات میں اللہ 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 کا ذکر بلند کیا اور لوگوں کے دلوں سے وہ زنگ آلود دل صاف کر دیے اور اللہ کی تجلیات، اللہ کا نور لوگوں کے دلوں میں ڈالا. تو دوستو مجاہدہ اور یہ اللہ کا ذکر یہ ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے بابا جی قاسم نے فرمایا کہ جب سانس اندر جائے تو اللہ اور جب سانس باہر آئے تو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو.
اور پھر اللہ ایسا ہو کہ اگرچہ زبان سے اللہ کا ذکر رک بھی جائے تو قلب میں وہ ذکر جاری رہے. یہ موڑا شریف کی پہچان بھی ہے. اولیاء موڑا شریف نے اللہ کا ذکر کی تعلیم ایسے دی کہ الحمدللہ آج 150 سال گزرنے کے باوجود بھی مریدین موڑا شریف جب بھی کسی مشکل میں، جب بھی کوئی امتحان آتا ہے تو ہم بہت ہی ان پڑھ، ہم کوئی عالم نہیں، کوئی مجتہد نہیں، کوئی مفسر نہیں، ہم بس جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو صرف ایک ہی ورد جاری کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی برکت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتا ہے، ہمارے باطن کو روشن فرماتا ہے، ہمارے سینوں کو کھول دیتا ہے، ہمارے دلوں کو نرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بہت طاقت ہے. دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ دوستو جب آپ یہاں تشریف لائیں تو کوئی دنیاوی غرض دل میں نہ رکھیں. آپ سے ایک ہی التماس ہے کہ کوئی یہ اس غرض سے نہ آئے کہ وہ جی میری زمین کا کیس لگا ہوا ہے یا میرے فلانے رشتہ کا مسئلہ ہے. جب آپ محض رضائے الہی کی نیت سے آئیں گے، انما الاعمال بالنیات، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو سیدھا فرما دے گا. پیر بابا جی قاسم صادق موڑوی رحمت اللہ آپ نے اللہ تعالی کا ذکر مری کی اس وادیوں میں بلند کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کا فیض جاری ہے. پیر نذیر احمد صاحب فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں روز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے جھنڈے تلے موجود ہوں تو میرے مریدین بھی میرے ساتھ موجود ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے، المرء مع من احب. سبحان اللہ. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی روز محشر ان نیک بندوں کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، ہم پر اپنا رحم فرمائے گا، اپنا کرم فرمائے گا۔ اور دوستو، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے رسول پاک سے اجازت مرحمت فرماتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تنسنا یا اخی من دعائک، یعنی کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھول نہ جانا۔ دوستو، یہ دعائیں ہیں جو نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے گھروں میں جو بزرگ ہیں، والدین ہیں، محلے میں کوئی نیک بندہ ہے تو اس کے پاس حاضری ضرور دیا کریں۔ آج نفسا نفسی کا دور ہے، لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جن کے لیے آج ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مال، اولاد، گھر بار، بزنس، یہ سب ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اگر کوئی چیز آگے جائے گی تو وہ آپ کے نیک اور صالح اعمال ہیں۔ دوستو، آپ سے یہی التماس ہے کہ اپنا رشتہ نیک لوگوں سے قائم رکھیں، مضبوط رکھیں۔ انشاءاللہ پیر صاحب میرے سے وقتاً فوقتاً رابطہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں روحانی طور پر موجود بھی ہیں، اور آپ سے مخاطب بھی ہوں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ پیر صاحب کی صحت الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹروں نے بھی کچھ آرام کرنے کا آپ کو بتایا، جس کی وجہ سے آپ آج شامل نہیں ہو سکے، کچھ علالت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب فرمائے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، میرے برادر مکرم کے لیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا واسعا و رزقا حلالا طیبا و توبة نصوحا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ اب پیر صاحب سب کے لیے سب سے مخاطب بھی ہوں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ آپ سب اپنی نیک حاجات اپنے دلوں میں رکھیں۔
اللہ کا ذکر اللہ بیٹھ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. اللہ 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 بلند آواز سے تمام حضرات ذکر فرمائیں. اللہ 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 پہچان ہے. تمام آپ شرمائے نا اللہ کا ذکر بلند آواز سے. اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے ذکر کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہیں. برادران دین و ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک یہ وہ ذکر پاک ہے جو انسان کے دل کو روشن کرتا ہے. جنہوں نے بیماروں، بے کسوں، بے سہارا، خستہ حالوں کو، خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو سیراب فرمایا، جن کی در رحمت سے آج تک کوئی خیرات لینے والا کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضر ہوئے. میرے بھائیوں، یہ محفل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اہل بیت کی محفل ہے، پنجتن پاک کی محفل ہے، خلفائے راشدین اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محفل ہے، حسنین کریمین کی محفل ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، اور حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ کی محفل ہے. یہ محفل حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ، حضرت باقی باللہ، حضرت شیخ احمد سرندی المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ کی محفل ہے. یہ محفل حضرت بابا جی نظام الدین کیانوی رحمت اللہ کی محفل ہے. یہ محفل پاک
خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قاسم مولوی رحمت اللہ، حضرت پیر نذیر احمد صاحب سرکار مولوی رحمت اللہ، حضرت قبلہ پیر گل بادشاہ صاحب سرکار مولوی، حضرت قبلہ پیر فاروق گل بادشاہ صاحب مولوی کی محفل ہے۔ برادران دین و ملت، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عرس کی محفل کوئی 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال سے نہیں ہو رہی، بلکہ 150 سال کا عرصہ گزر چکا ہے جو موڑا شریف میں ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل۔ اور اگر ہمارے سلسلے کو آپ دیکھیں تو 1400 سال سے موڑا شریف کو یہ نسبت حاصل ہے، تو الغرض آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عرس کی محفل کسی شخص، کسی فرد کی محتاج نہیں، نہ میری محتاج ہے، نہ کسی اور شخص کی محتاج ہے، ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے محتاج ہیں۔ اور میں بظاہر تو عرس شریف کی محفل میں شامل نہیں، لیکن روحانی طور پہ اور آپ سب کو دیکھ بھی رہا ہوں، موجود بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ جتنے بھی احباب حاضر ہوئے، اللہ پاک سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، سب پہ اپنا خاص کرم فضل فرمائے۔ جو حضرت بابا جی قاسم مولوی رحمت اللہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ موڑا شریف کا اللہ نے مجھے وہ خزانہ عطا فرمایا ہے، وہ سمندر اور دولت عطا فرمائی ہے، نہ ہی میں کنجوس ہوں، نہ ہی میں بخیل ہوں، جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اس کو اس کے حصے کا فیض دے دیتا ہوں۔ تو برادران دین و ملت، آج آپ اور میں، ہم سب یہاں اپنے حصے کا فیض حاصل کرنے آئے ہیں۔ بابا جی قاسم مولوی رحمت اللہ آپ کی تعلیمات، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کی طرز زندگی، کس طرح سے آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ اور اکثر میں اپنے والد محترم سے سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ موڑا شریف کی عقیدت مندوں کی ہم سے محبت اور ہم سب کی موڑا شریف کی عقیدت مندوں سے محبت، یہ محبت، یہ رشتہ صرف اس دنیا تک ہی نہیں، یہ محبت اور یہ رشتہ روز محشر بھی ہمارے کام آئے گا، کیونکہ یہ محبت، یہ نسبت، یہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نسبہ ہے۔ یہ نسبت اس دنیا میں تو کام آئے گی ہی آئے گی، لیکن روز محشر بھی کام آئے گی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اور موڑا شریف کے چاہنے والے، ان کو یہی ہر عرس پہ، ہر محفل میں پیغام دیا گیا کہ آپ لوگ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کریں، اپنا وقت جہاں رزق حلال کمانے میں گزارتے ہیں، جہاں اپنے والدین کی خدمت اور دیگر حقوق سنبھالنے میں وقت گزارتے ہیں، وہاں سب سے پہلے اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزاریں، اللہ پاک کی محبت میں گزاریں۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک سب آنے والوں کی مشکلیں، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور فرمائے، سب پہ اپنا کرم فرمائے، تمام احباب اپنی نیک حاجات، جائز خواہشات دل میں رکھیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔
اور آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں. 4-5 دن کا مزید یا 1 ہفتے کا ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا ہوا ہے. انشاءاللہ جلد اگلی محفل میں آپ سب میں شامل ہوں گا. تو تمام احباب نیت کریں جو آپ کے دلوں میں حاجات ہیں، اس کے بعد ہم سب مل کے دعا فرمائیں گے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، گزشتہ 3 دنوں سے جو تیرے ذکر کی محفلیں، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلیں یہاں سجائی جا رہی ہیں، اے مالک، اس میں جو کلام الہی درود و سلام پڑھا، اس کی برکت سے تمام آنے والوں کے رزق میں، مال میں برکتیں عطا فرما. سب پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما. سب کی گھریلو پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو دور فرما. یا اللہ، تمام آنے والوں کی نیک حاجات قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حسنین کریمین کے وسیلے سے، سیدہ کائنات کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، دکھوں کو دور فرما. یا اللہ، ہم تجھ سے کرم کی دعا مانگتے ہیں، فضل کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ، جتنے بھی احباب حاضر ہوئے، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما. سب کو برکت رحمت عطا فرما. سب کی مرادوں کو قبول فرما. سب کی نیک خواہشات کو قبول فرما. یا اللہ، جو اولاد کی نیت لے کر آئے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ، جو بیمار ہیں شفا کی نیت سے آئے، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے مالک، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، فرما برداری، اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. سلسلہ نقش بندیہ موڑویہ کا فیض نصیب فرما. یا اللہ، جو ہمارے اولیاء اللہ نے ہمیں تعلیمات دی، ذکر خدا کی، ذکر مصطفیٰ کی، فکر آخرت کی، رزق حلال کمائی کی، یا اللہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہر قسم کے شر سے، جھوٹ سے، غیبت سے محفوظ فرما. یا اللہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا وہاب و رزاق، رزق میں برکت عطا فرما. یا ذوالجلال والاکرام، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ان محبتوں کی برکت کے تو فیل، اس نسبت کی برکت کے تو فیل، تمام کی خالی جھولیوں کو مالا مال فرما. سب کی دعاؤں کو قبول فرما. سب پہ کرم فرما. سب پہ فضل فرما. یا اللہ، سب پہ رحم فرما. یا اللہ، سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ، جو دل میں نیک حاجات لے کر آئے ان کو قبول فرما. اے مالک، صاحبزادہ عمر فاروق گل بادشاہ صاحب نے جس طرح سے محفل میں یا اللہ محنت کی، کوشش کی، تمام خلفائے کرام نے، عقیدت مندوں نے، یا اللہ سب کی کوشش کو قبول فرما. جن احباب نے دن رات محنت کر کے لنگر پکایا، لنگر تقسیم کیا، جنہوں نے گیٹ پہ ڈیوٹی کی، جنہوں نے دعوتیں تقسیم کی، یا اللہ جنہوں نے مالی طور پہ خدمت کی، ہر شخص کا آنا، ہر شخص کی خدمت قبول فرما. سب کو اجر عطا فرما. اے مالک، یہ تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر پاک ہے. یا اللہ، یہ حسنین کریمین کے نام سے لنگر پاک ہے. یا اللہ، اس لنگر میں برکتیں عطا فرما. تمام احباب کی یا اللہ کوششوں کو قبول فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلی اللہ تعالی خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام احباب اب باجماعت نماز پڑھیں، اس کے بعد لنگر شریف کر کے صاحبزادہ پیر عمر فاروق گل بادشاہ صاحب سے ملاقات کر کے اجازت لے کے تشریف لے کے جائیے گا۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ تمام حضرات